کبھی سوچا ہے کہ جب ایک انسان تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے؟ یہ صرف اس کی اپنی زندگی نہیں بدلتا، بلکہ ایک لہر کی طرح اس کے خاندان سے شروع ہو کر پورے معاشرے میں پھیل جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور خیال ہے جو آغا خان یونیورسٹی کے چانسلر کی ایک تقریر کا مرکزی نقطہ ہے۔ آئیے آج اسی لہری اثر کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ یہی ہے وہ لہری اثر۔ ذرا تصور کریں، جیسے ٹھہرے ہوئے پانی میں ایک چھوٹا سا پتھر پھینکنے سے لہریں بنتی ہیں جو پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک تعلیم یافتہ انسان کا علم اور اس کی صلاحیتیں صرف اس تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ اس کے ارد گرد کے لوگوں، اس کے خاندان اور پھر پورے معاشرے کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اچھا، تو تعلیم کی طاقت پر یہ جو یقین ہے، یہ کتنا پرانا ہے؟ دراصل یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی روایت کا حصہ ہے جس کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں۔ ذرا اس سفر پر نظر ڈالیں۔ یہ 10ویں صدی میں الازہر جیسے عظیم اداروں کے قیام سے شروع ہوتا ہے، پھر 20ویں صدی میں علی گڑھ اور آغا خان یونیورسٹی جیسے اداروں کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور آج یہی میراث دنیا بھر میں 200 سے زیادہ اسکولوں کے ایک نیٹ ورک کی شکل میں زندہ ہے۔ یہ تسلسل ہمیں بتاتا ہے کہ علم کو پھیلانا ہمیشہ سے ایک بنیادی مقصد رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ لہری اثر اصل زندگی میں کیسا دکھائی دیتا ہے؟ یہ صرف کسی ایک انسان کی ذاتی کامیابی کی کہانی نہیں ہوتی، اس کا اثر پورے کے پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ لیکن کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، تعلیم کا اثر زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صرف بیماری کا علاج نہیں کرتا، بلکہ وہ صحت کے بارے میں شعور پھیلا کر پورے نظام کو بہتر بناتا ہے۔ ایک انجینئر صرف ایک عمارت نہیں بناتا، وہ لوگوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرتا ہے۔ صحت ہو یا تعلیم، معیشت ہو یا ثقافت کا تحفظ، علم معاشرے کی ہر سطح پر مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ اور ان تمام کوششوں کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، تکثیریت پر مبنی معاشروں کو بنانا، یعنی ایک ایسا معاشرہ جہاں مختلف زبان، مذہب اور ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی منفرد شناخت کو قائم رکھتے ہوئے ایک ساتھ امن سے رہ سکیں اور مل کر ترقی کریں۔ اور اس سوچ کو حقیقت بنانے کے لیے تعلیم سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں۔ ظاہر ہے، اتنا بڑا کام کوئی ایک شخص یا کوئی ایک ادارہ اکیلے نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اجتماعی کوشش ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے عطیہ دینے والوں کی سخاوت ہے، ہزاروں رضاکاروں کا بےلوث جذبہ ہے، شراکت دار اداروں کا ساتھ ہے، اور حکومتوں کا تعاون ہے جو ایک اچھا ماحول فراہم کرتی ہیں۔ یہ سب ملتے ہیں تو یہ ویژن حقیقت بنتا ہے۔ تو ماضی کی اس عظیم روایت اور آج کی ان کوششوں کے بعد اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تاریخ کے ایک بہت ہی منفرد موڑ پر ہیں۔ 21ویں صدی میں ہمارے پاس ایسے مواقع اور ایسے وسائل ہیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نسل کے پاس نہیں تھے۔ یہ ایک حیران کن حقیقت ہے کہ آج انسانیت جتنا اپنی خود اور اس کائنات کے بارے میں جانتی ہے، اتنا پہلے کبھی نہیں جانتی تھی۔ کہکشاؤں کے رازوں سے لے کر انسانی جین کی باریکیوں تک ہمارا علم اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ دیکھیں، علم حاصل کرنا اور اسے دنیا کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا، یہ مقصد تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن آج فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس مصنوعی ذہانت، جین ایڈیٹنگ اور کلائمیٹ سائنس جیسے ناقابل یقین ٹولز ہیں۔ یہ وہ اوزار ہیں جو اس پرانے مقصد کو حاصل کرنے کی ہماری صلاحیت کو 1000 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہاں رک کر یہ سوچنا بہت ضروری ہے، اس بے پناہ علم اور ان جدید ترین وسائل کے ساتھ آج کی نسل پر سب سے بڑی ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے؟ اور جواب بہت واضح ہے، علم کا عملی اطلاق، یعنی صرف جاننا یا ڈگریاں حاصل کر لینا کافی نہیں ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے اسے حقیقی دنیا کے بڑے مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہی آج کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ چانسلر نے اس ذمہ داری کو 3 آسان قدموں میں بیان کیا۔ پہلا قدم، اس تاریخی موقع کو پہچانیں جس کا ہم حصہ ہیں۔ دوسرا قدم، اپنے علم کو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ معاشرے کو درپیش بڑے چیلنجز جیسے غربت، بیماری یا ماحولیاتی تبدیلی کو حل کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، اپنے کام سے دنیا کو یہ دکھائیں کہ ایک اچھی تعلیم میں واقعی کتنی طاقت ہوتی۔ اور یہی نقطہ اس ساری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ جب کوئی اپنے علم سے معاشرے کا کوئی مسئلہ حل کرتا ہے تو وہ صرف ایک مسئلہ حل نہیں کر رہا ہوتا، وہ دراصل اس پوری روایت کی طاقت کو ثابت کر رہا ہوتا ہے جس نے اسے اس قابل بنایا۔ وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ علم کی یہ میراث آج بھی اتنی ہی اہم اور ضروری ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔
تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ آج کی اس پیچیدہ دنیا میں کسی ایک شخص کے علم سے اٹھنے والی لہر وہ کون سی سب سے بڑی تبدیلی لا سکتی ہے؟ اس لہری اثر کی آخری حد کیا ہوگی؟